پروگرام میں آج کا ہمارا دوسرا موضوع فیٹف کا ہونے والا اجلاس 22 فروری کو فیٹف بیٹھے گی اور بیٹھ کے یہ طے کرے گی کہ پاکستان کو آیا گرے لسٹ میں رکھنا ہے یا پاکستان کو وائٹ لسٹ میں شامل کرنا ہے یا خدا نخواستہ پاکستان کو بلیک لسٹ کرنا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کو 27 پوائنٹس دیے گئے جس پر 2018 جون کے بعد سے پاکستان کو عمل کرنے کا کہا گیا۔ 27 میں سے 21 پوائنٹس حکومت پاکستان نے پورے کر لیا، باقی 6 پوائنٹس پر کام زور و شور سے جاری ہے۔ اس حوالے سے بہت ساری قوانین بھی انٹروڈیوس کیے گئے، بہت ساری لیجسلیشنز کی گئی، بہت سارے اقدامات اٹھائے گئے، بہت ساری ایسی ہم نے کارروائیاں دیکھی جس کے اندر پاکستان نے خاطر خواہ اقدامات اٹھائے۔ اس حوالے سے اجلاس ہونا باقی ہے اور اجلاس میں فیصلہ ہونا بھی باقی ہے۔ گرے لسٹ میں اگر پاکستان رہتا ہے تو پاکستان کو کیا نقصان ہے اور اگر وائٹ لسٹ میں چلا جاتا ہے تو پاکستان کو کیا فوائد ہو سکتے ہیں۔ فیٹف ایز این آرگنائزیشن کیسی ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور بھارت اس سارے معاملے کو کس حد تک خراب کر رہا ہے یا کرنا چاہتا ہے اور کتنا کامیاب ہے، اس حوالے سے بھی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں جنرل اعجاز اعوان صاحب۔ ویلکم ٹو دی شو جنرل صاحب۔ سر یہ بتائیے، جو 22 فروری کو اجلاس ہونے جا رہا ہے فیٹف کے حوالے سے، کیا انفارمیشن ہے آپ کے پاس، کیا اطلاعات ہیں، کیا اینالائز کریں گے سر پاکستان کی ابھی تک کی سٹینڈنگ اور کوششوں کابشوں کو؟ تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیے میرے پاس کوئی اطلاع اور انفارمیشن تو نہیں ہے، لیکن جو میعز پاکستان لے چکا ہے، جو میعز اور جس طریقے سے ہماری جو ٹرانزیکشنز ہیں، جو بینکنگ سسٹم ہے، اس میں جو ریفارمز کی گئی ہیں، جو تبدیلیاں لائی گئی ہیں، اس سے لگتا یہ ہے کہ پاکستان نے بہت سارا ایریا کور کر لیا ہے اور اب ہم بہت سارے بہتری کی طرف چلے گئے ہیں۔ جو پچھلی 2 ریویو رپورٹس تھیں ان میں پاکستان کی سٹینڈنگ بہتر ہوئی ہے، لیکن ایف اے ٹی ایف میری نظر میں ایک کوئرسو ٹول کے طور پہ اس کو یوز کیا جا رہا ہے اور پاکستان کو کسی خاص مقاصد کے لیے انڈر پریشر رکھنے کے لیے یہ ان کو گرے لسٹ میں ڈالا گیا تھا۔ اگر آپ دیکھیں تو یمن اور سیریا کی سچویشن کا پاکستان کے ساتھ کیا کمپیریزن ہے؟ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے ایسا دہشت گردی کا یا ٹرانزیکشن کا یا ٹیررسٹ فنڈنگ کا جو افغانستان میں نہیں ہو رہا، لیکن افغانستان تو گرے لسٹ میں نہیں ہے، وہ تو بلیک لسٹ میں نہیں ہے اور پاکستان گرے لسٹ میں ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئرسو ٹول کے طور پہ اس انسٹیٹیوشن کو یوز کیا جا رہا ہے جو پاکستان نے آپٹ کیا ہے اس کی ممبرشپ کے لیے۔ سر اس کے بھی کون سے عوامل ہو سکتے ہیں، کون سے ریزن ہو سکتے ہیں جو اس کو کوئرسو ٹول کے طور پہ یوز کر رہے ہیں، اگر آپ نشاندہی کریں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ ہے ہماری معیشت کے اوپر، ہماری انٹرنیشنل جو کریڈیبلٹی ہے، فائنینشل کریڈیبلٹی ہماری اس سٹینڈنگ پر اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ ہے۔ پھر جو ٹرانزیکشنز ہیں انٹرنیشنل ان کے اوپر اور جو ہماری لون کے لیے کریڈیبلٹی ہے آئی ایم ایف سے اور باقی انٹرنیشنل جو ڈونر انٹرنیشنل مانیٹری آرگنائزیشنز ہیں ان کے اوپر جو ہماری کریڈیبلٹی اور سٹینڈنگ ہے۔ پھر انٹرنیشنل ٹریڈ کا ہمارے اوپر ایفیکٹ پڑتا ہے اگر خدا نخواستہ ہم بلیک لسٹ ہوتے ہیں تو گرے لسٹ میں رکھنا، واش لسٹ پہ رکھنا پاکستان کو، میرے خیال میں جب یہ رکھا گیا تھا تو اس وقت مقصد تھا پاکستان سے زیادہ تعاون حاصل کرنا، افغانستان کے اندر جو دہشت گردی ہے، جو امریکن لیڈ کولیشن فورسز کے مقاصد تھے ان کے حصول کے لیے طالبان کو پریشر میں رکھ کے، طالبان کو پریشرائز کر کے یا ان کو کنونس کر کے ڈائیلاگ ٹیبل تک لانا اور ان کو مسئلے کے حل کی طرف لے کے جانا۔ یہ مس انڈرسٹینڈ کیا گیا پاکستان کو کہ پاکستان شاید ان کی معاونت کر رہا ہے، بلکہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی افغانستان سے ہوتی رہی اور انڈیا اس کو سپانسر کرتا رہا۔ بلوچستان لبریشن آرمی اور احرار جیسی آرگنائزیشن جو تھیں وہ وہاں بیٹھ کے پاکستان کے اندر دہشت گردی کرتی رہی، لیکن ان پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا گیا بلکہ یہ تاثر قائم کیا گیا جس میں ہندوستان نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا اور خود امریکن لیڈ کولیشن کے جو جنرلز تھے یہاں پہ وہ بھی یہ بلیو کرتے تھے کہ شاید پاکستان سے ان کی فنڈنگ ہو رہی ہے، پاکستان میں ان کو سینکچوریز پرووائڈ کی جا رہی ہیں، پاکستان طالبان کی سپورٹ کر رہا ہے یا وہ جو ریزسٹنس فورسز تھیں پاکستان ان کی سپورٹ کر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا گیا۔ یہ میری ذاتی رائے ہے، ان کو کوئرسو ٹول کے طور پہ اس انسٹیٹیوشن کو یوز کیا گیا۔ اب لیکن سر جب پاکستان نے اس کو لیجیٹیمیٹ ادارہ مانتے ہوئے یا جو وہ کہہ رہے ہیں اسی بات کو مانتے ہوئے 27 پوائنٹس دیے گئے، 21 پوائنٹس پہ عمل ہو گیا، 6 کے اوپر عمل جاری ہے، 22 کو ریویو بیٹھے گا اور وہ طے کرے گا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔
یہ بتائیں کہ پاکستان نے انٹرنلی بہت ساری کوششیں کی جس کے اندر اس نے بہت ساری بینڈ آؤٹ فٹس کے اوپر بہت ایکٹیو ہوا, کچھ گرفتاریاں ہم نے دیکھا کہ عمل میں آئیں, اور بہت سارے ایسے دہشت گردانہ جو انسرجنسیز ملک کے اندر مسئلے مسائل تھے اس کے اوپر سیکورٹی فورسز ایکسٹرا آرڈنری ایکٹیو ہیں. وزیرستان کے اوپر ہم نے خبر دیکھی, آج صبح 8 بجے کے قریب واقعہ ہوا کہ دہشت گردوں کو مارا گیا. سو وی آر ایکٹیو, ہم اس چیز کو ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے ہاں سے وہ رسپانس انٹرنلی نہیں آ پا رہا جو آنا چاہیے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. انٹرنل ریسپانس میں کوئی کمی نہیں ہے, اسٹیٹ ریسپانس میں کوئی کمی نہیں ہے, انسٹیٹیوشنل ریسپانس اور ریزالو میں کوئی کمی نہیں ہے. بلکہ ہم نے جس طریقے سے دہشت گردی کو ملک کے اندر فائٹ کیا, اور جو ابھی بھی آپ نے نشاندہی کر دی کہ وہ آؤٹ فٹس جن کے اوپر انٹرنیشنل پابندیاں تھیں, یا حافظ سعید وغیرہ جن کے اوپر امریکہ نے کچھ ہیڈ منی بھی لگائی ہوئی تھی, ان لوگوں کو نہ صرف گرفتار کیا گیا بلکہ ان کو سزا بھی دی گئی عدالتوں سے. تو جب یہ سارا کچھ پاکستان کر چکا ہے, اور جتنا پاکستان انفلوئنس استعمال کر سکتا تھا اتنا استعمال کر کے ہم نے طالبان کو امریکہ کے ساتھ ٹیبل پر بٹھانے میں, ڈائیلاگ میں شرکت کے لیے جو اپنا انفلوئنس استعمال کر سکتے تھے وہ کیا. کیونکہ پاکستان اس بات پہ کنونسڈ ہے, اور ہماری یہ خواہش ہے کہ افغانستان میں امن قائم ہو, کیونکہ افغانستان کے امن میں ہمارے فوائد ہیں. ایک تو یہ ریفیوجیز واپس چلے جائیں گے, پھر افغانستان کا ٹریڈ ہمارے ذریعے شروع ہو جائے گا, اور ایک امن کی فضا. اور وہ دہشت گرد تنظیمیں جو پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی کریٹ کر رہی ہیں افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے, وہ وہاں بیٹھ کے پاکستان کے اندر دہشت گردی نہیں کر سکیں گے. تو اس میں تو آل پلسز ہیں. پاکستان کیوں چاہے گا کہ افغانستان میں امن قائم نہ ہو؟ لیکن یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود ابھی تک مجھے لگتا یہ ہے کہ ہمیں تمام تر اقدامات اٹھانے کے باوجود شاید کچھ عرصہ مزید آبزرویشن لسٹ پہ رکھا جائے, یا گرے لسٹ میں ہی رکھا جائے گا. کیونکہ اب جو بائیڈن کی گورنمنٹ آئی ہے امریکہ میں, ان کے ارادے افغانستان سے نکلنے کے بارے میں, اس ایگریمنٹ کو عملی جامہ پہنانے کے بارے میں, مئی تک اپنا وڈرال کمپلیٹ کرنے کے بارے میں وہ ریکنسیڈر کر رہے ہیں اپنی پالیسیز کو. اگر انہوں نے مزید وہاں ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا. جی بولیے, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں اس میں ایڈ یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ تو افغانستان کے اندر صورتحال ہے جو بنی, اور پاکستان اس کے اندر بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے. آپ نے اس سے پہلے ذکر کیا انڈیا کا. انڈیا کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہم نے ریسنٹ پاس کے اندر دیکھی کہ وہ سامنے آئیں, اور انڈیا بری طرح ایکسپوز ہوا. وہ ارنب گوسوامی کی چیٹ لیک ہو جو کہ پرائم منسٹر ہاؤس انڈیا سے لیک ہوئی, یا وہ ڈس انفو لیب ہو جو یورپی یونین کی ڈس انفو لیب نے جو بہت سارے ریویل کیے, ریویلیشنز ہمارے سامنے آئے. وہ ظاہر ہے ان دونوں چیزوں میں پاکستان کا کوئی رول نہیں ہے. تو دنیا کے سامنے تو پاکستان کو رسوا کرنے کی جو انڈیا کی کوشش ہے وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزرتے دن کے ساتھ بھارت خود ہی ایکسپوز ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ بتائیے کہ بھارت کتنا ایگر ہے کہ وہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈال سکے, اور وہ آن گراؤنڈ آپریشنلی کس کس قسم کی کارروائیاں کر رہا ہے یا کر سکتا ہے؟ دیکھیں, آن گراؤنڈ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ چاہے گا کہ ہم بلیک لسٹ میں چلے جائیں, لیکن وہ دنیا کو کوئی ایسے شواہد پیش نہیں کر سکا جو کشمیر کے اندر یا ہندوستان کے اندر ہم کسی قسم کی مداخلت کر رہے ہوں, یا کسی قسم کی جو وہاں کے اندر جو تنظیمیں, علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں, یا ایون کشمیر کے اندر ہم کسی قسم کی سپورٹ کر رہے ہوں, فزیکل ویپنز کی صورت میں, افراد کی صورت میں ان کو اسسٹ کر رہے ہوں. تو جب اس کے پاس ایسی کوئی ایویڈنس نہیں ہے تو ہندوستان برے طریقے سے ایکسپوز ہو چکا ہے ہمیں ملائن کرنے میں. لیکن اس کے باوجود پاکستان کو کیوں نہیں وائٹ لسٹ میں ڈالا جائے گا, جو میری اپریہنشن ہے, میں اس کی بات کر رہا تھا کہ اگر جو بائیڈن کا ارادہ بدلتا ہے, اگر پینٹاگون اور سی آئی اے کا ارادہ بدلتا ہے, کولیشن لیڈ فورسز یہ طے کرتی ہیں کہ ہم نے افغانستان میں رہنا ہے, طالبان کو موجودہ سیٹ اپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا, وہ ان کو سیز فائر کرنا پڑے گا, ان کو اپنی تمام ایکٹیویٹیز کرٹیل کر کے حکومت کی بات ماننی پڑے گی, افغانستان کی حکومت کی. تو یہ شرائط شاید افغانستان کے جو طالبان ہیں جنہوں نے 19 برس ریزسٹ کیا ہے امریکن فورسز کو, وہ یہ نہیں مانیں گے. ان سے کوئی بھی یہ نہیں منوا سکتا. 19 برس امریکن لیڈ کولیشن یہ نہیں منوا سکی. پاکستان کے پاس تو کوئی کورسو ٹول ایسا نہیں ہے
کہ ہم ان کو مجبور کر سکیں. پاکستان اپنی تمام تر انفلوئنس استعمال کر چکا ہے ان کو ڈائیلاگ ٹیبل پہ لانے کے لیے. اس سے بڑا پرامز نہ پاکستان کر سکتا ہے میری ذاتی رائے میں, نہ پاکستان کے بس میں ہے کہ طالبان کو مجبور کر کے وہ شرائط منوان لے جو کولیشن فورسز اور جو اشرف غنی گورنمنٹ ان سے منوانا چاہتی ہے. یہ پاکستان کے بس میں نہیں ہے. لیکن امریکہ بلیو کرتا ہے کہ شاید ہم نے پورا انفلوئنس یوز نہیں کیا, یا وہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے پاکستان کو دباؤ میں رکھا جا سکتا ہے, کیونکہ پاک چائنا کا ایک بیان بھی سامنے آیا جو انہوں نے کل پرسوں ہی دیا, اور اس کے اندر انہوں نے وارن کیا ہے, ایک اوپن لیٹر لکھا انہوں نے جو نئی ایڈمنسٹریشن آئی امریکہ کی, کہ بھائی اگر آپ نے انخلاء کا عمل نہ کیا تو آپ کے لیے مسئلے مسائل ہو جائیں گے. یقیناً میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ ریزسٹنس فورسز جو ہیں ان کو دیکھو, ان کو آج ایج کیا حاصل ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ان کا افغانستان کے 65 سے 70% ایریا پہ ان کا کنٹرول ہے. وہ اپنے جو قیدی ریلیز کروانے تھے افغان گورنمنٹ سے وہ ان کو نکلوا چکے ہیں. انہوں نے جو ریکوپ کرنا تھا, اپنی آرگنائزیشن کو بہتر بنانا تھا, وہ بنا چکے ہیں. ان کی ریٹ اسٹیبلش ہو چکی ہے کیونکہ امریکہ ان کے ساتھ ڈائیلاگ ٹیبل پہ بیٹھ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے معاہدہ کیا تھا اور ان سے ایک پرومس کیا گیا تھا کہ ہم مئی میں نکل جائیں گے. اگر ان کو ابھی اس دفعہ مئی میں انخلاء میں تاخیر کی گئی تو پھر وہ ریزسٹ کریں گے, پھر حالات مزید خراب ہوں گے اور پاکستان پر مزید دباؤ ڈالا جائے گا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کو فورسی کرتے ہوئے شاید پاکستان کو مزید کچھ عرصے کے لیے کوئی بہانے تلاش کر کے گرے لسٹ پہ مزید رکھا جائے گا. ایز اے کوئرسو ٹول وہ یوز کرنا چاہتے ہیں, جو پہلے بھی میں نے کہا تھا. یعنی کہ اس بات آپ کی اس بات میں دوسرا مطلب ہم یہ نکال سکتے ہیں کہ فیٹف جیسی آرگنائزیشن کے اوپر بھی امریکہ کا اچھا خاصا انفلوئنس ہے. ڈیفینیٹلی ویسٹ کا, امریکہ کا مکمل انفلوئنس ہے ایف اے ٹی ایف کے اوپر, فیٹف کے اوپر, اور وہ چاہیں گے کہ اس ادارے کو وہ استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو مزید دباؤ میں رکھیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر وہ آنیسٹلی دیکھیں, ہماری کوششیں دیکھیں, ہم نے جو معاونت کی ہے امن میں افغانستان کے, اس کو اگر وہ اپریشیٹ کریں تو پھر پاکستان کو انہیں وائٹ لسٹ میں لانا پڑے گا, جو کہ مجھے فی الحال, خدا کرے میرا اندازہ غلط ہو, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک وہ پاکستان کو کوئی بہانہ تلاش کر کے مزید کچھ عرصہ گرے لسٹ میں رکھیں گے جب تک وہ اپنا پالیسی ریویو کمپلیٹ کر کے کوئی حتمی فیصلہ افغانستان کے بارے میں نہیں کرتے. پاکستان کو بلیک لسٹ کر دیا جائے یا اس کا شمار ان ممالک کے اندر کر دیا؟ نہیں, ایسے امکانات نہیں ہے, اس کے امکانات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ایسی گراؤنڈ ریالٹی نہیں ہے جو پاکستان میں وہ پروو کر سکیں کہ پاکستان ٹیرر فنڈنگ کر رہا ہے, پاکستان دہشت گردوں کی تربیت کر رہا ہے, پاکستان کے اندر کوئی ایسی آرگنائزیشن ہے جو امریکن کولیشن فورسز پر حملہ آور ہو رہی ہیں. ہندوستان کوئی ایویڈنس نہیں لا سکا فالس فلیگ آپریشن کرنے کے باوجود جو دنیا کو وہ بتا سکے کہ پاکستان کشمیر کے اندر یا ہندوستان کے انٹرنل معاملات میں مداخلت کر رہا ہے, بلکہ اس کے مقابلے میں ہمارے پاس ایویڈنس ہے جو ہم نے پوری دنیا کے سامنے رکھی ہے. تو گراؤنڈ ریالٹیز ایسی نہیں ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں وہ لے جا سکیں. لہٰذا گرے لسٹ از the worst thing that can happen کہ پاکستان کو مزید کچھ عرصہ گرے لسٹ میں رکھا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا سر, لاسٹ کوسچن ٹو یو آن دس ٹاپک, یہ مجھے بتائیے گا کہ جو ابھی تک ایفرٹس بھارت کر چکا ہے اور پاکستان اس کو ایکسپوز کر چکا ہے, جس میں ڈاسیر کی سبمیشن ایک بہت بڑا سبسٹینشیل ایویڈنسز ہیں جو پاکستان نے سبمٹ کرائے یو این کو, پاکستان کی جو ڈپلومیٹک پالیسی ہے اس بھارت والے معاملے کو لے کے, کیا وہ ٹھیک ہے, انکلوڈنگ کشمیر جس قسم کی بربریت انہوں نے وہاں پہ برپا کر رکھا ہے, مودی میڈنس میں اس کو کہوں گا, جو ایک وہاں پہ بنا رکھی ہے مودی صاحب اور ان کی ہندوتوا نے اور ان کے آر ایس ایس نے. از پاکستان پلینگ این امپورٹنٹ رول, یا پاکستان کو اس سے ہٹ کے مزید کوئی اور چیز کرنی چاہیے, رائٹ ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں یا ہماری سمت درست نہیں ہے؟ دیکھیں باتیں دو تین ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہم کشمیر کے ایشو پر سٹیک ہولڈر ہیں, ہم irrelevant یا نیوٹرل نہیں رہ سکتے, ہم سٹیک ہولڈر ہیں, کشمیری لوگ سٹیک ہولڈر ہیں, انڈیپینڈنٹ جو انڈین ایکیوپائڈ کشمیر ہے اس کے لوگ سٹیک ہولڈر ہیں, ہندوستان سٹیک ہولڈر ہے, اور یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن جنہوں نے ریزولوشن پاس کیے ہوئے ہیں پلیبسٹ کے لیے, ان سب نے مل کر اس کا حل تلاش کرنا ہے. اب جب یونیلیٹرلی ہندوستان نے کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کر کے
اس کو اپنا انٹیگرل ٹیریٹری بنانے کی کوشش کی ہے، ضم کرنے کی کوشش کی ہے، انڈین یونین میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے، تو پاکستان نے کسی قسم کی فزیکل مداخلت نہیں کی، اور شاید ہمارے پالیسی پلانرز کے ذہن پر یہی دباؤ تھا کہ ہم کوئی ان کو ایسی شہادت یا ایویڈنس نہیں دینا چاہتے، ہم نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں تاکہ FATF کی ہم بلیک لسٹ میں نہ چلے جائیں اور انڈیا کو ایک جواز نہ مل جائے۔ اب جب انڈیا کو 18 سے لے کے آج 21 تک کوئی ایویڈنس نہیں ملی اور وہ دنیا کے سامنے کوئی بھی الزام پاکستان کے اوپر ثابت نہیں کر سکا، تو اب دنیا کو دیکھنا پڑے گا کہ سٹیک ہولڈرز ہونے کے باوجود پاکستان نے لیگل طریقہ اختیار کیا، ڈپلومیٹک طریقہ اختیار کیا اور نان انٹرفیرنس کی پالیسی پہ پاکستان کاربند رہا۔ تو میرے خیال میں اس سے محتاط رویہ پاکستان اپنا نہیں سکتا تھا جتنا ہم نے اپنایا ہے۔ جب ہمارے اوپر حملہ کیا گیا، جب ہندوستان نے پلوامہ کی آڑ میں ہمارے اوپر حملہ آور ہوا، تب بھی ہم نے بڑا میجر رسپانس دیا ہے، آل آؤٹ سٹرائک ہم نے نہیں کی، جس طریقے سے ہم نے ٹارگٹ انگیج کیے اور چھوڑ دیے۔ اگر ہم اس طرح کا کرتے تو پھر بھی ایک ہندوستان کے اندر ان کے پاس ایک جواز پیدا ہوتا کہ ہم نے ریسپانس میں ایکسیڈ کیا ہے اور بہت ہیوی ڈیمیج کر دیا ہے ہندوستان کا۔ تو پاکستان کا جو میجر ریسپانس ہے یہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت ہے۔ میرے خیال میں دنیا کو اسے ایکنالج کرنا چاہیے، اس کو ایکنالج کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ جنرل اعجاز امان صاحب ہمارے ساتھ موجود